بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت شریفہ 46 سے آپ نے تلاوت کا آغاز کیا اور اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات کل کے سبق میں ہو چکی ہے. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے. کچھ مزید بات اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. انہوں نے فرمایا، یعنی اللہ تعالی نے، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. کل کے سبق کے اختتام پر بات یہ ہو رہی تھی، جس کے ساتھ عرش والے رب ہو جائیں اسے کائنات کی کوئی چیز بلکہ پوری کائنات مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام انتہائی پسی ہوئی قوم کے دو بندے فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دیتے ہیں، واضح طور پر اس کی غلطی کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پایا. کیوں کہ عرش والے رب ان کے ساتھ. آئیے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے حوالے سے میرے ساتھ سورہ التوبہ 10واں پارہ آیت مبارکہ 40 ہجرت کا واقعہ، اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھی پر جو عظیم احسان ہوا اس کا ذکر ہے. اِذَا تَنْصُرُوهُ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو یقیناً اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں، بولو کون کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے، صحیح بخاری میں ہے، جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو کیفیت یہ تھی کہ غار کے کنارے پر مشرکین ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ چکے تھے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے ایک اپنے قدموں کے نیچے دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. یعنی کتنا فاصلہ ہوگا؟ 10 میل کو میٹر ہی ہوں گے کچھ.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ کا اس بارے میں کیا گمان ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہو۔ چاند ایسے چمکتے چہرے نہیں، چاند سے تشبیہ دینا چاند کی شان کو بڑھانا۔ اتنے روشن رو کیا ہوا، غار پہ کنارے پر آئے ہوئے اور ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوئے، نیچے قدموں کے نیچے غار میں نہ دیکھ سکے، کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ۔ یا اللہ مجھے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے آپ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہاں قرآن کریم میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں آپ نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور انہوں نے کیا کافروں کے کلموں کو، کافروں کی بات کو نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہ تو بلند ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ اکبر، اور اللہ سب پر غالب ہے۔ کیسے آپ کو تکلیف پہنچا پاتے؟ آپ کے جو ساتھ ہیں وہ ان سے کم ہیں یا ان کے برابر نہیں؟ العزیز، ان کا حکم سب پر چلتا ہے اور ان پر کسی کا بھی حکم نہیں، زور سے بول، اور ان پر کسی کا بھی حکم نہیں چلتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی اور دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، اس کے دربار میں جا کے برسر عام اس کو سمجھانا، اس کی غلطی کو واضح کرنا اور پھر صحیح سالم آنا اس کے فضل و کرم سے۔ فَأْتِيَاهُ، آئیے سبق کی طرف، سورہ توبہ سے سورہ طٰہٰ تک آ جائیے۔ فَأْتِيَاهُ، تو تم دونوں اس کے پاس آؤ، فَقُولَا، تو کہو تم دونوں، اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، یقیناً ہم آپ تیرے رب کے رسول ہیں۔ ایک ہے رسول، ایک ہے رسولان۔ رسولان دو، عربی میں بات گزر چکی ہے بار بار کہ عربی میں واحد کے لیے الگ لفظ، تثنیہ دو کے لیے الگ لفظ، اور تین اور اس سے زیادہ کے لیے الگ لفظ۔ اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، میرے علم میں نہیں، آپ کو پتا ہو تو بتلا دیجیے۔ اِنَّا رَسُولَا، یہ رسولہ نہیں پڑھنا، رسولہ الف کو، الف کی دو حرکتیں وہ پڑھنی ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ تو بنو اسرائیل کو بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دو، جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہے اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی.
دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. سو تم دونوں اس کے پاس آؤ اور اس سے کہو بے شک ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں. سو تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں عذاب نہ دو. یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کے آئے اور جس شخص نے ہدایت کی اتباع کی پیروی کی اس پر سلام ہے. اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے رب ذوالجلال ہی بہتر جانے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو 3 باتوں کی دعوت دینے کا اس آیت کریمہ میں حکم ہے. رسول ربک، تیرے رب کے، اور وہ کیا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے کفر کی نفی کرتے ہوئے رب کی توحید کی دعوت ہے. تیرا رب ہمارا رب اور کائنات کا رب اللہ ہے جس کی طرف سے ہم تیرے پاس آئے ہیں. دوسری دعوت رسول، ہم دونوں ان کے رسول ہیں، رسالت کی دعوت. تیسری بات فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں عذاب نہ دو. 3 باتوں کی دعوت. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 بنو اسرائیل کو اپنے ظلم سے نجات دو. دین کی دعوت ہمیشہ سے اس کی پہلی بات اللہ کی توحید کی دعوت ہے. قرآن و سنت میں یہ بات بہت زیادہ بیان کی گئی. یہ دعوت کی اساس ہے، بنیاد ہے، اصل. اگر یہ نہیں تو کسی قسم کی عبادت، کسی قسم کی قربانی، جو بھی کرے اللہ کے ہاں وہ مردود ہے. یہ اساس ہے، شرط ہے، کنڈیشن ہے آدمی کے دیگر اعمال قبول ہونے کی. اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت کچھ. دوسری بات جو اس کے ساتھ متصل ہے رسالت کا اقرار. ہر نبی جو تشریف لائے انہوں نے ان 2 باتوں کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی اور اپنی رسالت کے اقرار کا. تیسری بات بنو اسرائیل کو غلامی اور عذاب سے نجات دینے کی. دین میں توحید و رسالت بھی ہے اور دنیاوی طور پر مظلوموں کی مدد بھی ہے. مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے بچانا بھی دین کی دعوت دینے والوں کی بقدر استطاع ذمہ داری ہے. دیکھ لیجیے 3 چیزوں کی دعوت ہے. پہلے دن قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم جو آئے ہیں تیرے پاس خالی ہاتھ نہیں آئے. کیا لے کے آئے ہیں؟ بہت بڑی نشانی. کہاں سے لائے ہیں؟ تیرے رب سے. نبی کا بیان ہے تو نبی کا ہی ہوتا ہے. جس کی طرف بلایا دعوت توحید وہ تیرے رب، اور انہی کی جانب سے ہم بڑی نشانی لے کے آئے ہیں. اور نشانی 2 حصوں پر مشتمل. لاٹھی پھینکیں اژدہا بن جائے، ہاتھ بغل سے نکالیں چمکتا ہوا نکل آئے.
والسلام علی من اتبع الہدی. سلام کس پر ہے؟ سلام اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی. جس نے ہدایت کی پیروی نہیں کی اس کے لیے سلام نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ مبارک تھا. صحیح بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر، کسریٰ اور دیگر حکمرانوں کو جو چٹھی لکھتے اس میں یہ جملہ ہوتا والسلام علی من اتبع الہدی، اور یہ جملہ بھی ہوتا اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا تو اللہ کا غلام بن جا، بچ جائے گا. بچاؤ کی راہ یہ ہے، اللہ کے غلام بنو اور مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے سے نجات. ابھی آیت کریمہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، انا یقیناً ہماری جانب وحی کی گئی ہے، بے شک عذاب اس شخص پر ہے جس نے جھٹلایا. کذبا، کذبا ہے خود جھوٹ بولنا، کذبا دوسرے کو جھوٹا کہنا، جھٹلایا. وتولی، اور اس نے منہ موڑا. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. یقیناً یقیناً ہماری جانب وحی کی گئی ہے، یقیناً عذاب ہے اس شخص پر جس نے جھٹلایا، یعنی نبی کی دعوت. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت. یقیناً بے شک ہماری جانب وحی کی گئی ہے کہ بلا شک و شبہ عذاب اس شخص پر ہے جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. نوٹ فرمانا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت میں بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات بشارت بھی ہے اور ڈرانا ہے. ترغیب و ترہیب، تبشیر والانذار. دیکھیے کہاں ہے بشارت، والسلام علی من اتبع الہدی، لا الہ الا اللہ. کتنے مہربان ہے رب. موسیٰ علیہ السلام اسے جو کہہ رہے ہیں وہ رب کے حکم سے یا اپنی مرضی سے؟ بولو یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. کتنے بچوں کو قتل کیا اللہ ہی جانے، اور کیا کیا ظلم کیا اللہ ہی جانے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر کیا ہے؟ بولیے نا. جب سلام ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا. اور سلام کیا رہا ہے؟ کوئی کاروباری آدمی، کوئی سیاسی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے دو نبی حکم الہی سے. لا الہ الا اللہ. ہماری ایک بڑی تعداد شیطان ان کو ورگلاتا ہے، تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، تیری معافی کوئی نہیں، اب کرتا جا. جھوٹ ہے یہ جو فرعون اور فرعون کو جو بشارت دی جا رہی ہے، وہ چھوٹا مجرم تھا یا بڑا تھا یا بہت ہی بڑا تھا؟ اور یہ بشارت سچی تھی یا ویسے ہی تھی؟ والسلام علی من اتبع الہدی. کیا ہے رب، کیا ہے رب. ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی. یا اللہ اپنی پہچان دے اور اس پہچان سے ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا. بٹی صاحب بات واضح ہو رہی. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان العذاب
अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। वो बिशारत थी, यहां डराना है। वो तरगीब थी, यहां तरहीब है। अजाब किस पर है? जिसने जुटलाया और उसने मुंह मोड़ा। अच्छी तरह नोट फरमा लीजिए, दीन की दावत में दोनों बातें, खुशखबरियां भी हैं और डराना भी है, तरगीब भी है, तरहीब भी है, तबशीर भी है और इंजार भी है। एक नहीं, दोनों है। बात वाज़ेह हो रही। और यहां एक और बात देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म था कि नरम बात है। अब डराना तो था ही, लेकिन जरा नहीं सारी तवज्जो कीजिए आयत करीमा पर। इन्ना कद ऊहिया इलैना, पढ़िए, आगे पढ़ें। अब मेरे साथ तवज्जो कीजिए वकास बेटा। एक ये है कि तू झुठलाएगा, मुंह मोड़ेगा, तुझ पर अजाब है। एक ये है, ये कहा जाए जिसने झुठलाया, जिसने मुंह मोड़ा, उस पर अजाब है। दोनों में से नरम उसलूब कौन सा? यानी अल्लाह पाक के हुक्म की तामील हो रही है। डराना है, लेकिन किस तरह डरा है? फतवा नहीं ठोंका, फतवा नहीं चश्मा किया। अल्लाह पाक अपने फजल करम से मुझे आपको सही मानों में अपने कलाम पाक को पढ़ने, तदब्बुर करने, समझने और अमल करने की और इस कुरान करीम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अत्बा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।